السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا کہ بھائی نے پوسٹ بھیجی ہے کہ نکاح بالغ ہونے کے بعد کرنے کا حکم قرآن پاک نے دیا ہے، تو پھر کیوں بخاری نے قرآن کے خلاف حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں کرایا؟ پوسٹ بنانے والا دماغی طور پر ایک تو ڈسٹرب ہے، جس کو ہم مینٹل بولتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اچھے دماغ والے ڈاکٹر سے اپنا ضرور معائنہ کروائے اور اپنا سٹی سکین بھی کروا لے۔ بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نہیں کرایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا نکاح، اور رخصتی وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ یہ لکھنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کروایا سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو یہ وہی بندہ لکھ سکتا ہے، یا تو وہ انتہائی درجے کا جاہل ہے، بلکہ جاہل بھی شاید ایسی بات کم ہی لکھے گا یا سوچے گا۔ وہی جو میں نے پہلے بات کی، دماغی طور پر جو شخص ڈسٹرب ہوگا نا، اس طرح کی گفتگو کا نکلنا یا لکھنا اسی سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح نہیں کروایا حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح 6 سال میں ہوا، اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال میں ہوئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتا ہے قرآن میں ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح کا حکم ہے۔ اس شخص نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، کسی جاہل نے کچھ اس کے کانوں میں ڈال دیا ہے، جس سے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو اس کے سینے میں بغض ہے وہ اپنے قلم سے یا اپنی زبان سے ظاہر کر رہا ہے۔ بلوغت سے پہلے بھی نکاح کرنا درست ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ ابھی بلوغت نہیں ہوئی تو اس سے پہلے بھی نکاح کر دینا درست ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں ہے۔ لیکن اب یہ اسے معلوم ہوگی نا کہ جو قرآن پڑھے گا، جو اتنا جاہل ہو یا اس سٹیج کا مینٹل ہو کہ وہ یہ لکھ ڈالے کہ امام بخاری نے عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں کرایا۔ اب ایسے اجہل جاہل یا مینٹل کے متعلق ہم دعا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 کے اندر بیان فرماتے ہیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ یہ سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 4 ہے اور پارہ نمبر 28 ہے۔ فرمایا، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے، اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 مہینے، اور ان کی جو نہیں حائضہ ہوئیں، یعنی ابھی وہ بالغہ نہیں ہوئی ہے مگر وہ متعلقہ ہو گئی ہے، تو ان کی عدت بھی 3 اشہر 3 مہینے ہے۔ اب عدت کب ہوتی ہے؟ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے۔ عدت کب ہوتی ہے؟ کہ جب کسی منکوحہ کو طلاق ہو جائے، عدت تب ہوتی ہے نا۔ تو اب یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، وہ عورت جو بڑی عمر کی بوڑھی عورت ہے اور وہ مطلقہ ہو گئی ہے، بڑی عمر کی بوڑھی عورت اور وہ طلاق یافتہ ہو گئی ہے، اس کا حیض بند ہے، اتنی بوڑھی ہے۔ اور میں بتا دوں کہ جب عورت بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے تو پھر بڑھاپے میں ایک موقع پر جا کر اس کا جو منتھلی حیض کا آنا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں بوڑھی اور بڈھی عورت جب کہ وہ مطلقہ ہو چکی ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور قرآن مجید نے کہا واللائی لم یحضن، اور جو عورتیں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حیض کن کو نہیں آیا ہوتا؟ جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی۔ حیض بلوغت کی نشانی ہے۔ جب بچی کو حیض آ جائے
تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بالغہ ہو گئی۔ قرآن مجید نے کہا ان عورتوں کی عدت جو کہ ابھی حیضہ نہیں ہوئی، یعنی وہ بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں۔ تو بلوغت سے پہلے کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ یہی 6 سال، 7 سال، 8 سال، یہ بلوغت سے پہلے کی عمر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آج کی ہماری دنیا کے اندر بعض بچیوں کو 10 سال کے بعد حیض شروع ہو جاتا ہے، بعض بچیوں کو 15 سال کے قریب جا کر حیض شروع ہوتا ہے۔ تو جب حیض آئے گا، حیض شروع ہو جائے گا، یہ بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ اور سورۃ الطلاق نے کہا کہ وہ جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، مطلب بالغ ہی نہیں ہوئی، ان کی عدت بھی بڈھی عورتوں کی طرح 3 ماہ ہے۔ تو اب میں نے کیا کہا تھا، عدت کب ہوتی ہے؟ جب منکوحہ کو طلاق ہو جائے، نکاح یافتہ عورت کو طلاق ہو جائے، خاوند والی عورت کو طلاق ہو جائے، تو اس کی عدت قرآن کریم سورۃ الطلاق نے کتنی بتائی؟ 3 ماہ بتائی ہے۔ اب اگر نکاح ہی نہ ہو سکتا تو طلاق کاہے کو ہوتی، اور جب طلاق ہی نہ ہو سکتی تو عدت کاہے کو ہوتی؟ تو یہ شخص اگر دماغی طور پر کچھ گڑبڑی ہے، اس کے دماغ میں کوئی صبائی جراثیم موجود ہیں، کوئی خمینی قسم کا وائرس موجود ہے، دماغی طور پر اس کی حالت مجھے تو درست نہیں لگتی۔ اس کا یہ لکھنا کہ امام بخاری نے عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں کرایا، یہ پاگل ہی کہہ سکتا ہے، عقل مند یہ نہیں کہا کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد میں جا کر پیدا ہوئے، صدیوں بعد کہہ لیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے ہوا، وہ فوت بھی ہو گئیں، وہ کب کی قبر میں بھی چلی گئیں، اور یہ امام بخاری سے عائشہ کا نکاح کروا رہا ہے کہ عائشہ کا نکاح امام بخاری نے کرایا۔ تو یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 6 سال میں اور رخصتی 9 سال میں، عین اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہے، لیکن سمجھ اسے آئے گی جس کے دل میں ماں کی عظمت ہوگی۔ جو ماں کو ماں جانے گا، جو ماں کو ماں نہیں جانے گا، تو وہ پھر اپنے پاگل پن میں بہت کچھ اول فول کہہ جاتا ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔